تربیت بھی اور پاکستان ایک رائٹرس کے لیے کے لیے کام کرنے والا وہ بھی ادارہ ہے اور یہ 76 میں یہ بنا تھا اور اس کے دو بنیادی مقاصد تھے بلکہ ہیں کہ جو پاکستانی رکھنے والے ہیں فلاح بہبود کے لیے منصوبے جاری کیے جائیں اور جو پاکستانی زبانوں میں ادب لکھا جا رہا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ منصوبے جاری کیے اور اس حوالے سے ہمارے اسکیمس ہیں جو ہم فائنینشیل ایڈ بھی دیتے ہیں پبلیکیشن بھی ہم کرتے ہیں رسالے کے چھاپتے ہیں کانفرنس کی اس طرح ہماری تو جو عالمی ادب ہے اس کے تلازم کا بھی ہم نے ایک ترجمہ قائم کیا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا جو لکھنے والے ہیں ان کی جو ایک ادبی ذوق کی تربیت ہے اس کے لیے بھی اس کی اہتمام کریں جو عالمی سطح پر جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کو ہم ترجمہ آتے ہیں تو روسی زبان سے وہ جو ان کی شاعری ہیں وہ بڑی تعداد ہے یہاں پہ ترجمہ ہوتے اور کسی زمانے میں جب روس میں دار شاہ باسور قائم کیا گیا اس کے بہت زیادہ جو ادب تھا وہاں کا نسل کا نظم کا وہ یہاں ترجمہ ہے اور اس کے اثرات اب بھی لکھنے والوں پر پڑھنے والوں کے کافی مذاق پر ہے کہ ہماری جو ایک ادبی تربیت ہے اس میں اس کا بڑے نام ہیں میرا نام لیو یا لونیا ہے میں 20 سال کا طالب علم ہوں اور میں بھی ماسکو بین الاقوامی تعلقات کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور اردو زبان سیکھتا ہوں. اقوامی تعلقات ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ روس اور پاکستان کے تعلقات آج کل مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ خوش آئندہ دور ہے اور ضرور یہ ظاہر ہے کہ ثقافتی تبادلہ ہمارے تعلقات کا اہم ترین حصہ ہے اور اردو ادب پاکستان کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ہمارے ملک میں ہر سال اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی تعداد صرف بڑھ رہی ہے اور we hope that سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے واشنگٹن اور ایشیا بڑی اہمیت سمجھتے ہیں. اور روس میں میرا شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور مطالعہ پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اردو کا مطالعہ کرتا ہوں اردو زبان کا مطالعہ کرتا ہوں اور اردو ادب اور شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں اس لیے آج کی تقریب میں بہت بڑی دلچسپی رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے بہت کیا سمجھتے ہیں کہ اردو سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے ملک میں کہاں پہ ایک نوجوان کے لیے تو اس کا پہلے بہت اہم ہوتا ہے اردو بڑی اہم ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے کیریئر میں یا نوکری میں بھی مدد دے سکتی ہے زبان یا ویسے ہی آپ کو اس کا شوق ہے؟ میں جواب دے دوں گا آپ کو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اردو زبان اور اردو ادب سب سے پہلے شوق ہے. ضرور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہ میرے لیے نوکری میں یا کسی کام میں مفید ہوگا اور اردو زبان مجھے
مددگار ہوں گی، لیکن ابھی تک میرے لیے یہ بہت بڑا شوق ہے، اور میں شوق سے اردو ادب کا مطالعہ کرتا ہوں اور شاعری میں دلچسپی رکھتا ہوں. جو جن شاعروں کا تصور اپنے کروایا کہ ایوان اعزاز میں اپنے لکھا کہ وہ زیادہ تر ان کا پتہ مجھے ہے، اور ان میں میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں جیسے فیض احمد فیض. فیض احمد فیض میرا پسندیدہ شاعر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عروس میں جن لوگوں کو اردو آتی ہے فیض صاحب سے ان کو بہت بڑی محبت ہے. آپ پاکستان پتہ چلا کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں، آپ پہلی بار آئے ہوں گے پاکستان، تو آپ کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں کیا تھا؟ What image did you have in your mind about Pakistan? اور جو ہم نے پاکستان میں دیکھا یہ تصور بہت مثبت ہے ہمارے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ مہمان نواز ہیں، اور اسلام آباد میں جو قابل ذکر مقامات تھے جن پر ہم نے حاضری دی وہ ہمارے لیے بہت دلچسپ ہے. اور جس یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں نامل نیشنل یونیورسٹی آف لینگویجز، اس کے اندر جو ماحول ہے وہ بہت دوستانہ ہے، اور میں سب پاکستانی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مہمان نوازی کے لیے. اور مجھے پاکستان اور اسلام آباد خاص طور پر مجھے سال میں ماسکو میں تھا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک اسکالرشپ ہے، اٹس انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ پروگرام. تو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر میں گزشتہ سال تھا، تو مجھے وہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ ریسیو کیا. ان کے جتنے بھی مرکزی تھنک ٹینک تھے اور جامعات تھے انہوں نے بہت اچھا مجھے جو ہے وہ رسپانس دیا. ان بچوں کے ساتھ میری ملاقات جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں ہوئی. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نتالیہ کا، انہوں نے وہاں پہ دعوت دی، اور وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ ہیڈ ہیں اور اردو پڑھاتی ہیں. پھر مجھے انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز کے اندر انوائٹ کیا گیا ایک کانفرنس انٹرنیشنل، تو وہاں پہ میری ملاقات ڈاکٹر رکملا سے ہوئی. بہت بڑا نام روس میں اردو ادب کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا نام. لیکن اگر ہم گزشتہ تاریخ میں جائیں تو بہت سے دوسرے حوالے بھی موجود ہیں. پاکستان کا روس کے ساتھ جو ایک سیاسی تعلقات رہے ہیں وہ بھی ٹو ایکسٹریمز نہیں ہیں. میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہ رہا ہوں کہ روس کے بارے میں اس خطے کے لوگ جو جانتے تھے وہ پری پارٹیشن اور اس سے بھی بہت پہلے جانتے تھے، خصوصی طور پر روسی ادب کے ذریعے جانتے تھے. پاکستان میں دو طرح کی اسٹریمز رہی ہیں، یا تو ہم انگلش لٹریچر انگلش ادب کے بارے میں بہت جانتے ہیں، خاص وجوہات ہیں. انگریز یہاں تھے، پھر اس کے بعد ہماری زبان ہے، لوگ سمجھتے بھی زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود جو روسی تراجم کا سلسلہ ہے وہ آن اٹس اون بھی رہا، کیونکہ بہت ہی اچھے ترجمے زویل ساری صاحب نے کیے تھے. ادھر ہمارے بہت سے جو لکھنے والے تھے وہ روسی ادب سے واقف تھے. منٹو صاحب کے جو پہلے تراجم تھے وہ روسی ادب سے لیے گئے تھے. صاحب جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، ان کا بڑا کام ہے وہاں کے لٹریچر پہ بھی. یہاں بھی یہ 2011 میں وہاں جاتے رہے کہ خرابی صحت کی وجہ سے، تو میں دراصل 6 سال تک روس میں جو رہا ہوں. اور آپ کی جتنی بھی یونیورسٹی ہے یہ نوجوان تو سارے جو ہیں اس وقت شروع میں ہوں گی، تو میگرینو جو ہے اس میں آپ کی دلچسپی کی تھی کہ سرگئی لاوروف جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ تجربہ کار فارن انویسٹر ہے وہ اسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. اور وہاں کا ایک اصول ہے، ویسے تو رشیا کے بارے میں بات کروں گا، وہاں اردو کے بارے میں کیا ہے. تو سرگئی لاوروف جو ہے وہ ایک سینالی انہوں نے سیکھی تھی زبان. ہر ایک کو 2 زبانیں میرے خیال سے سیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ جو ہے ان بچوں نے تو جو ہے سب نے اردو کو آپٹ کیا. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کیونکہ میں 6 سال تک مسلسل یونیورسٹی میں جاتا رہا، لیکچر دیتا رہا پاکستان کے روس کو. یہ بک بھی جو میں نے لکھی ہے اس میں سب کی تفصیل موجود ہے.
اس میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی اردو جو ہے اس زمانے میں جو اردو کا اسٹینڈرڈ تھا اس سے بہت بہتر ہے. As a country. I think personally, as someone who is in charge of culture and education in the Russian embassy, that people-to-people contacts are the most reliable and the most lasting bridge between two nations possible. This is why it's such a joy to welcome here in Islamabad our students, some of the best and brightest our country has to offer, students of the Imo University. استعمال ہے جو موضوع ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو چند الفاظ میں. پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے میں تو اس خصوصی نشست میں شرکت کرنے کے موقع کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں اور میرے طالب علموں اتنا شاندار استقبال کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. روس میں اردو ان مشرقی زبانوں میں ہے جس کا مطالعہ شاہی روس کے زمانوں سے شروع ہوا. علامہ اقبال بر صغیر کی اسلام کی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے روس کے اشتراکی انقلاب کا خیر مقصد کیا. انہوں نے کہا روس کرنا مندر مقابات لا کنیسا لا صلاتی لا کنیسا لا الہ. اب یہاں پہنچنے کے بعد اقبال کی تمنا تھی کہ وہ لا سے اللہ کی طرف آگے بڑھے. اسی غرض میں اقبال نے کہا کہ کوئی بھی تحریک نفی کے مقام پہ قائم نہیں رہ سکتی. تو لا صلاتی لا کنیسا لا الہ کے بعد روس اللہ کہے گا تو کمیونزم باقی رہے گا. اگر نہیں ہوگا تو کمیونزم مٹ جائے. میں کافی ابتیاز پاکستان ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کیا ہے. میں آپ سے درخواست روس سے آنے والے ہمارے عزیز اور پیارے طالب علم جو اردو کے اردو سیکھ رہے ہیں اور آن لائن موجود پروفیسر لدمیلا اور پروفیسر نتالیہ، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں اور خود بھی مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں اس خوبصورت محفل میں عین وقت پر مجھے ایک میٹنگ میں جانا پڑا منسٹر صاحب کی طرف سے اور میں بلاوا آ گیا بالکل 11 بجے جب میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی تو عین اس وقت مجھے یہاں سے جانا پڑا. اور اب بھی میں میٹنگ میں آدھی میٹنگ اٹینڈ کر کے ان سے درخواست کر کے اور اجازت لے کر آئی ہوں تاکہ آپ سے ملاقات کر سکوں. تو مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ لوگوں کے تعارف میں آپ کی گفتگو کو نہیں سن سکی. لدمیلا صاحبہ نے، پروفیسر نتالیہ نے جو گفتگو کی ہے کاش میں اسے سن سکتی. اور ہمارے استاد محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب جو اس موضوع پر بہت ایک گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی گفتگو کو بھی میں پورا نہیں سن سکی. اور یہاں ہمارے جو مہمان مقررین موجود ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اس گفتگو میں شریک نہیں ہو سکی. اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اس کے بعد یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں اکیڈمی آف لیٹرز میں آنے والے ان نوجوان طالب علموں کو اردو زبان اور ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں خوش آمدید. تو مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ دلچسپی ان کے اساتذہ پروفیسر نتالیہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان جیسے اساتذہ کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ وہ اردو زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جب سے قائم ہوئی ہے، ہمارا یہ ایک مستقل مقصد رہا ہے کہ دیگر عالمی زبانوں میں پاکستانی ادب کو ترجمہ کیا جائے اور دیگر زبانوں کے تراجم پاکستانی زبانوں میں کیے جائیں جن میں اردو اور دوسری پاکستانی زبانیں شامل ہیں. اس حوالے سے پاکستان اکیڈمی ادبیات پاکستان نے ایک پاکستان کے صوفی شعراء کے کلام پر مشتمل اور ان کے تعارف پر مشتمل ایک کتاب شائع کی تھی
जिसका मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ज़बानों में तर्जुमा हुआ और उसमें रूसी ज़बान में तर्जुमा भी शामिल है। मुझे यकीन है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी। हाल ही में हम रूसी शॉर्ट स्टोरीज या रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस अमल से गुजर रहे हैं जिसमें हम जल्दी इंशाल्लाह ये रूसी कहानियों का उर्दू तर्जुमा शाया कर सकेंगे। और उम्मीद है कि आइंदा हमारे रवाबित इल्मी और अदबी रवाबित और भी मजबूत होंगे रूस के साथ, और हम अदबी सतह पर मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम कर सकेंगे जिसमें आपका जैसे डेलीगेशन आया, यहाँ से भी कुछ अदीबों के वफूद रूस जाएं और उनके अदीबों से मुलाकात करें। तो अदब पर रूसी अदब के गहरे असरात मुरतब हुए। मेरा ख्याल है आलमी ज़बानों में जितने असरात रूसी अदब के पाकिस्तानी उर्दू अदब पर हैं शायद किसी और ज़बान के नहीं है। यानी अंग्रेज़ी से भी, हालांकि अंग्रेज़ी हमारी ज़बान है और अंग्रेज़ी के भी असरात हैं, लेकिन रूसी अदब के ख़ास तौर पर बड़े नाम है रूसी ज़बान के अदब के, उनके असरात उर्दू ज़बान पर बहुत गहरे रहे हैं। और हम में से अदब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो अहम रूसी अदीबों के नाम और उनके काम से वाकिफ ना हो। अगर पूरी तरह काम ना पढ़ा हो तब भी कोई एक आध नॉवेल, एक आध किताब जरूर अदब से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ लेते हैं। तो इस हवाले से हमारे दरमियान तारीखी अदबी रवाबित मौजूद हैं। और फैज़ साहब के हवाले से जैसा काम आप सब जानते हैं लुबीला साहिबा ने किया है, नतालिया साहिबा अदब के हवाले से जैसा काम कर रही हैं, और मज़ीद लोग बहुत से मौजूद हैं। हमारे पास अशरफ रईस साहब मौजूद हैं, अगरचे मुझे यकीन है कि वो भी उनका मुताला इस बारे में बहुत गहरा है और उन्होंने आपसे जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बता दी होंगी। तो मैं समझती हूँ कि हमें पाकिस्तान को रूसी अदीबों के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, और हम इसके लिए हर तरह से आपको सहूलत फराहम करने को तैयार हैं। और